تو السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی 7 ایسے خواب جو آپ کو اگر آئے ہیں یا پھر آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی استغفار کے قبول ہونے کی 3 نشانیاں، کہ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا استغفار قبول کر رہا ہے، اور اگر آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہے، اگر آپ کو یہ سائن مل رہے ہیں، آپ کو یہ خواب آ رہے ہیں یا پھر کوئی سائن آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کی دعائیں آن دا وے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی میریکل اسٹوری بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو تھوڑا سا لانگ ہوگا تو آپ سب پیشنٹلی ویڈیو کو پورا سنیے گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا، بہت فائدے مند رہے گی آپ کے لیے یہ ویڈیو، تو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور واچ کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے کچھ سبسکرائبرز کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ لاسٹ ویڈیوز میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ایک ویڈیو میں 4 سے 5 لوگوں کی دعائیں شامل کر لوں۔ اگر ان میں آپ کی دعا آ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی دعا نہیں آتی تو آپ نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعا شامل کر دیں، اور جن لوگوں کی دعا آ گئی ہے وہ دوسروں کی دعاؤں پہ آمین ضرور لکھ دیا کریں۔ اس میں آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ صرف اپنے لیے سیلفش نہ بنیں کہ بس میری دعا ہو گئی ہے تو اب میں دوسروں کے لیے آمین نہ کہوں۔ آپ کامنٹ میں دوسروں کے لیے بھی آمین کہہ دیا کریں، کیا پتہ آپ کا آمین اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ میں زیادہ تر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ کیا پتہ کس کی زبان کو اللہ نے کتنی قبولیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایک آمین کہہ دے تو اس کے آمین کہنے سے دوسرے انسان کی زندگی بدل جائے۔ دوسروں کی دعاؤں کے ساتھ اپنا آمین جوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، تو فرشتوں سے بہتر کون ہوگا جو ہمارے لیے دعا کرے گا، ہے نا؟ تو اس لیے دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو ہماری شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دعائیں لے رہے ہیں۔ ایک سسٹر ہے جو کہتی ہے میری جاب لگ جائے، میرے لیے دعا کیجیے گا، آئی ریئلی نیڈ اے جاب پلیز سسٹر۔ تو سسٹر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، آپ کے لیے رزق کے بہترین اسباب بنا دے، آپ کے لیے جاب کے لیے بہترین راستے کھول دے، اور آپ کے رزق میں بہت فراخی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ایک اور سسٹر ہے جو کہتی ہیں السلام علیکم آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے گا، میری شادی ہو جائے، میرے پسند کی شادی، اور میں استغفار کرتی ہوں روزانہ 1000 ٹائمز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ڈیئر سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کی شادی اس انسان سے کرا دے جسے آپ پسند کرتی ہیں، اور اس انسان کو آپ کے لیے خیر بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایک اور سسٹر ہیں جو کہتی ہیں آپ ہی السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، جو بھی میرا مرض ہے کٹ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو ڈیئر سسٹر عائشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نیک صالح تندرست صحت یاب اولاد سے نوازے، اور اس کو آپ کی آنکھوں کی بہت ٹھنڈک بنائے، اور آپ کے لیے بہت آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اور سسٹر ہیں کہتی ہیں السلام علیکم آپ ہی میرا نام مہوش ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے اور خیر و عافیت والی زندگی گزرے، اللہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، آمین ثم آمین۔ میرا نام لے کر دعا کیجیے گا پلیز، مہوش کا نکاح مدثر سے ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مہوش سسٹر آپ کے لیے آسانی کرے، جس انسان سے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں اس انسان کو آپ کے لیے خیر بنا دے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے وہ انسان خیر بنے، اور آپ دونوں اس دنیا میں بھی خیر والی ایمان والی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی۔ ایک اور سسٹر ہے کہتی ہیں السلام علیکم آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کرنا، میری حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سسٹر کی جو بھی حاجت ہے اسے خیر اور عافیت کے ساتھ پورا کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عطا سے راضی اور خوش کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کے راستے بنائے، ان کی دعائیں قبول کرے۔ اگر آپ کا نام دعاؤں میں نہیں آتا ہے اسٹل آپ کمنٹ کیا کریں، میں پرسنلی اپنی دعاؤں میں کرتی ہوں۔ ویڈیو ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میں 4-5 لوگ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ لے لیے جائیں تو ویڈیو کا مین ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے ویڈیو میں ہم 4-5 لوگ لیتے ہیں۔ اسٹل میں جب نمازوں میں دعا کرتی ہوں تو میں سارے اپنے سبسکرائبرز کے لیے دعا کرتی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا نام لے کے اپنی دعائیں ضرور لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو میں ڈیٹیل بتانے سے پہلے بس آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ہے کہ آپ کی بہن نے ایک چھوٹا سا اسمال بزنس شروع کیا ہے گھر سے ہربل پروڈکٹ بنانے کا، جس میں میرے پاس ہیئر گروتھ آئل ہے، اگر آپ کے بالوں میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے اسی کے ساتھ میں ہوم میڈ سوپس بناتی ہوں، ہوم میڈ شیمپو اویلیبل ہے، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہے جو اسکن اور ہیئر کے ریلیٹڈ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی ان ساری چیزوں کی نیڈ ہو تو آپ لوگ مجھے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر میری جو انسٹا آئی ڈی ہے خالص آرگینک، وہ میں نے یہاں پر اسکرین پہ لگا دی ہے، آپ وہاں پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ گزارش کروں گی کہ میرے اسمال بزنس کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی 3 ایسی نشانیاں استغفار قبول ہونے کی، جو اگر آپ کو دکھ رہی ہیں یا آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار قبول کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے استغفار قبول ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، بس آپ اپنے ایفرٹس پورے کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ چیز پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت استغفار کرتے ہیں، روزانہ کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے 2000 3000 5000 10,000 انفیکٹ 20 ہزار لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہر ایک کا بیک ہینڈ پہ یہی ریزن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیں، جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف کر دی جائیں، ہمارے گناہ معاف کر دی جائیں تاکہ ان کی دعائیں قبول کر لی جائیں۔
اکثر لوگ جو زیادہ تر سوچتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا استغفار اللہ تعالیٰ قبول کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم جو اتنا استغفار کر رہے ہیں کیا وہ قبولیت کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، ہم جو اتنی دعائیں کر رہے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے نہیں یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا سائن ہے، اس کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ آپ کا دل معافی مانگنے میں لگ جائے، آپ کے دل سے آپ استغفار کریں، ایسا نہیں کہ بس صرف رٹا لگائے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں آپ کے گناہوں کی ندامت آنا شروع ہو جائے، آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں یہاں میری غلطیاں تھیں، یہ میرا گناہ تھا۔ یہ سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، آپ گناہوں سے باہر نکلیں، آپ غلطیوں سے باہر نکلیں، آپ گندی زندگی سے باہر نکلیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار کی توفیق دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ روزانہ معافی مانگیں، اس لیے آپ کا دل بھی معافی مانگنے میں لگا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے اگر آپ کو اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے اور آپ اس کو سوچ کے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں اپنے دن میں، اپنے کاموں میں بہت زیادہ آپ بزی چل رہے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ کے ایگزامس ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے فیملی میں کام ہیں، آپ کو سسرال میں بہت زیادہ کام رہتا ہے، آپ کو جاب پہ بہت زیادہ کام رہتا ہے، تو آپ کو دن بھر میں استغفار پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، لیکن جب آپ گھر آئے، رات میں آپ بستر پہ لیٹے تو آپ کا دل بہت زیادہ ڈوبنے لگا کہ یار آج میری استغفار نہیں ہوئی، آج میں نے استغفار نہیں کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہوتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں یہ چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو اور ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے دل اور ہماری نیت۔ تو اگر آپ کا دل میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یار میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے استغفار نہیں کر پائی، یا میرا آج کا استغفار رہ گیا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس وقت آپ نے جتنا بھی استغفار کیا، جو اگر آپ کا روز کا ٹارگیٹ ہے لائک 7,000 کا، لیکن آپ بستر پہ لیٹے اور آپ 1,000 مرتبہ ہی کر کے آپ سو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ بھی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا سائن، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کی روح میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں آپ کو ایک بہت سکون محسوس ہوتا ہے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے ہی کامنٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کرتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، تو یہ نا ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ کے دل دماغ میں سکون اتر رہا ہے، آپ کی زندگی میں سکون اتر رہا ہے، آپ چڑچڑے تھے، آپ غصے تھے، آپ کا غصہ کم ہو رہا ہے، آپ کا چڑچڑاپن کم ہو رہا ہے، آپ کو چیزیں تھوڑی سی نارمل لگنے لگی، سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے، یہ مشکل ہے لیکن اس کو گزارنا آپ کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، جو حالات ہیں وہ حالات چل رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے دل میں صبر اور شکر آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہوتا ہے، بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے استغفار قبول ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائن نظر آ رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار قبول کر رہے ہیں، آپ اپنے استغفار کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعائیں آپ کے سامنے بہترین بن کے آئیں گی۔ اب ہم ہماری میریکل سٹوری کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی میریکل سٹوری ایک سسٹر کی ہے، بہت ہی زیادہ ان کی پیاری اور چھوٹی سی میریکل سٹوری ہے، لیکن یہ میریکل سٹوری انسپائر کرنے سے زیادہ سبق لینے والی میریکل سٹوری ہے کہ ان لڑکیوں کو اپنی زندگی میں کب کون سے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب میں 17 سال کی تھی، میں کالج میں تھی، اور اس وقت ایک لڑکے سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور کچھ وقت بعد اس لڑکے نے مجھے پرپوز کیا، اور میں کنونسڈ ہو گئی کیونکہ میں تو پہلے سے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ میرے دل دماغ میں تو یہی تھا کہ مجھے اس انسان سے شادی کرنی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ تو میں اس کے محبت میں بالکل اندھی ہو گئی تھی، اور میں اس وقت تہجد میں بہت دعا کرتی تھی، لیکن اس وقت میرے کچھ رشتے آ رہے تھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ میرے جو رشتے آ رہے ہیں شادی کے لیے وہ پوری طرح بند ہو جائے، میرے گھر پہ میری شادی کے لیے کوئی رشتے نہ آئیں، تاکہ میں اس لڑکے سے آسانی سے شادی کر سکوں۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، میرے جو پروپوزلس تھے، میرے جو رشتے آنے تھے وہ بالکل ہی بند ہو گئے، یہاں تک کہ ایک پوائنٹ یہ آ گیا کہ جو میری چھوٹی بہن تھی نا اس کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر جب میری ایج 24 ایئرس ہوئی، اس لڑکے نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، ٹینشن میں ہو گئی، اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک ہمارے جاننے والے میں ایک سسٹر تھی جو کہ عالمہ تھی، میں نے ان کو ساری بات بتائی، میں ان سے ملی، میں نے ان کو سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے میری پوری سٹوری جاننے کے بعد انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے شوہر مانگو، بہترین اسپاؤس مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو جو تمہارے لیے بہترین ہو۔ کہتی ہیں واپس اس کے بعد پھر میں تہجد کی طرف مڑی، میں نے دوبارہ سے تہجد پڑھنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد رمضان آئے، جب میں 27 ایئرس کی تھی، رمضان آئے، رمضان میں نے اعتکاف کیا۔ جس وقت میں اعتکاف میں بیٹھی اسی وقت میری لائف جو تھی وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی۔ میرے اعتکاف کے دوران ہی میرا ایک رشتہ آیا، میری جو بہن ہے اس کے ہسبینڈ کے فرینڈ کا۔ کہتی ہیں کہ میری شادی کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں میں نے اپنے پیرنٹس پہ چھوڑ رکھی تھی، میں نے کوئی چیز پہ کچھ نہیں بولنا تھا، میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رکھا تھا۔ میرے پیرنٹ نے ساری چیزیں فائنلائزڈ کر لی، اور پھر الحمدللہ عید بعد اس انسان سے میری شادی ہو گئی۔
कहती है अल्हम्दुलिल्लाह ये तहज्जुद की बरकत से मेरी दुआ कबूल हुई, लेकिन मैं बस जब भी पीछे देखती हूँ तो मैं हर यंग लड़की को यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के साथ कभी मत खेलो किसी भी गलत इंसान के लिए, और अल्लाह ताला से कभी भी अपने लिए गलत दुआएं मत करो। अल्लाह ताला के प्लान पे ट्रस्ट करो, कभी भी ये मत बोलो कि बस वही इंसान मिल जाए। अल्लाह ताला से ये कहो कि अल्लाह ताला जो बेस्ट मेरे लिए है वो आप मुझे अता कर दो, उस पर मेरे दिल को राज़ी कर दो। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, आपने इतनी अच्छी मेरेकल स्टोरी शेयर की। वाकई में ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी सबक, तो ये बहुत बड़ा सबक है हर उस लड़की के लिए जो अपनी ज़िंदगी को एक इंसान के पीछे रोक लेती हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती हैं, और फिर आगे जाके जब वो इंसान शादी नहीं करता तो फिर उन लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे अल्लाह ताला से खैर मांगे, अल्लाह ताला से ये मांगे कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेस्ट हो वो हमें अता कीजिए। अगर ये इंसान बेस्ट है तो यही बेस्ट बना के अता कर दें, और भी आप हमें अता करो वो उस चीज़ पर हमारा दिल राज़ी कर दो। क्योंकि मैं अपनी कुछ वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर से बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह पे अल्लाह ताला हमें हमारा बेस्ट अता कर देते, लेकिन हम नाशुक्री में रहते हैं। हमें बस ये होता है कि वही इंसान चाहिए था, वही चीज़ चाहिए थी, तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि अल्लाह ताला से जब मांगे ना तो अल्लाह ताला से ये भी साथ में मांगे कि अल्लाह ताला जो आप दें उस पर हमें राज़ी भी कीजिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी को सही गुजारने के लिए, क्योंकि अभी जब वक्त गुजरता है और जब वो इंसान हमारे साथ फ्रॉड करता है, धोखा करता है, तो फिर हमें समझ में आता है कि दुनिया क्या है और हमने कितनी सारी गलतियां अपने साथ की है। तो इसीलिए शुरुआत से अल्लाह ताला को अपने साइड पे लेके चलें और कभी भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो। तो होप करती हूँ कि आपको ये मिरेकल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो 7 ख्वाब जो अगर आपको आ रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए साइन है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के साथ साथ बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हज और उम्रा भी कर रहे हैं, सदका ज़कात भी दे रहे हैं, और लोगों के साथ खैर ख्वाही कर रहे हैं, लोगों के साथ नर्म दिली कर रहे हैं। हर वो काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ना ख्वाब के ज़रिए या फिर सपनों के ज़रिए अपनी निशानियां दिखाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को तसल्ली देता है कि हाँ, जो तुम कर रहे हो, जो दुआएं तुम मांग रहे हो मुझसे, उसके लिए जो जो एफर्ट्स तुम कर रहे हो वो मैं कबूल कर रहा हूँ। और वही ख्वाब के ज़रिए इंसान का दिल को अल्लाह ताला नरम करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जो अगर आपको आती हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। वो ख्वाब अगर आपको आ रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल कर ली हैं, आपकी दुआएं ऑन द वे हैं। आपको अपनी दुआओं को कंटिन्यू रखना है और अल्लाह ताला से मांगते रहना है। तो सबसे पहला ख्वाब, अगर आप अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देख रहे हैं, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, और तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ख्वाब 2 से 3 तरीके के होते हैं। पहला ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर कोई अच्छा ख्वाब आ रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अगर कोई गलत ख्वाब होता है, डरावना ख्वाब होता है, गंदा ख्वाब होता है, तो वो शैतान की तरफ से होता है। और एक ख्वाब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हमें दिख जाती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जो हमने कभी सोची समझी नहीं होती हैं, जिसका रूहानियत से या दीनी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो एक नेचुरल हमारे माइंड की चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हमारे ख्वाब में आ जाती हैं। लेकिन कोई अच्छी चीज़ आना, ऐसी चीज़ आना जो दीन से रिलेटेड है, जो अल्लाह ताला से रिलेटेड है, जो इस्लाम से रिलेटेड है, जो आपको अल्लाह ताला के करीब करने से रिलेटेड है, और जिस ख्वाब को महसूस करके आप जब उठें तो आपका दिल अपने आप एक खुली फिजाओं में, एक ठंडक में, खुशी में झूमता रहे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब होते हैं। तो सबसे पहला ख्वाब जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से साइन आ रहा है कि आप दुआ कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा साइन है कि आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। दूसरा, अगर आप अपने ख्वाब में देखते हैं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी पसंद का ज़रिया है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपकी नमाजें, आपकी दुआएं एक्सेप्ट कर रहा है और आपको अल्लाह ताला बहुत पसंद करने लगा। अल्लाह ताला चाहता है कि आप और ज़्यादा नमाजें पढ़ें और अल्लाह ताला के करीब हो। इसीलिए अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि आप अल्लाह ताला के आगे झुक रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी निशानी है। तीसरा, अगर आपको ख्वाब आता है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, कि आप सपने में, आप ख्वाब में अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये इस बात की निशानी मानी जाती है कि अल्लाह ताला जल्द ही आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। और इसी के साथ इसमें एक साइन ये भी होता है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इल्म से नवाजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोच समझ से नवाजने वाले हैं। चौथा साइन है वो ये है कि अल्लाह ताला, चौथा ख्वाब है, अगर ये चौथा ख्वाब आपको आता है कि ख्वाब में खानाए काबा को देखना, ये बहुत बड़ा साइन है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला आपके दिल की मंशा को, आपके दिल की चाहत को कबूल करने वाला है, आपकी चाहतों को आपको अता करने वाला है, और जल्दी अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखाने वाला है आपकी जो भी चाहत है उसका। और इसका एक और साइन ये भी होता है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अपने घर पे बुलाने वाला है, क्योंकि खाना काबा अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनको वो चाहता है और अपने दर पे बुलाना चाहता है। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा
اگر آپ کو خواب میں باغ بگیچے پھول پودے بہترین ہریالی گرین ہاؤس ندیاں بہترین آسمان اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کو خواب میں دکھ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا چاہتا ہے، آپ کو خوشیاں دکھانا چاہتا ہے، آپ کے لیے بہترین ہوائیں بہترین ٹھنڈی زندگی سکون والی زندگی آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے ہمارا، اگر آپ کو آپ کے خواب میں لائٹس دکھ رہی ہیں، اگر آپ کو ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کی دعائیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، آپ مشکلات سے خیر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکال کے خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے، بہترین چیزوں کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 6th سائن ہے، یہ 6th ہے یا 7th ہے، کنفیوزڈ۔ یہ ہمارا نیکسٹ سائن ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں دکھ رہا ہے کہ کوئی مردہ کوئی جو انسان انتقال ہو چکا ہے وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کوئی سپنے بار بار آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑے سائن ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خواب 1 یا 2 بار آیا ہے لیکن وہ پازیٹیو وے میں آیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی برا خواب آیا ہے وہ صرف 1 آدھ ہی بار آیا ہے زیادہ نہیں آیا، تو یہ آپ کے دماغ کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ سو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی کہ ایک بہترین ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک تو پھر ہماری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ویڈیو میں کامنٹ، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔